کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا صالح ہے تو سارا جسم صالح ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ فرمائے کہ وہ کیا ہے؟ تو خود ہی ارشاد فرمائے وہ دل ہے انسان کا، قلب۔ اس کی اصلاح کریں، ارشاد فرمائے جس نے اصلاح کر کے اپنے دل کی صحیح کر لیا، ٹھیک کر لیا، الحمدللہ وہ آخرت میں بالکل کامیاب ہو گیا انسان۔ اتنی اہم چیز ہے انسان کا جو دل ہے، یہ دیکھ رہے ہیں سب کچھ وہیں سے بنتا ہے پورا۔ ہم اگر نیک ہونا چاہتے ہیں تو دل کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ ہم کوئی مقام اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہاتھ سے نہیں ہوگا، زبان سے نہیں ہوگا، نگاہ سے نہیں ہوگی، کدھر سے ہوگا؟ دل سے ہوگا۔ دل ہی ہے سب جو بناتا ہے انسان، اولیاء اللہ بھی وہ بناتا ہے، اللہ کے قریب بھی بولے جاتا ہے، معرفت بھی وہیں سے ملتی ہے، عرفان بھی وہیں سے ملتا ہے۔ سب کہاں سے نکلتا ہے؟ دل سے نکلتا ہے۔ صحیح ہو گیا تو صحیح بن گیا، خراب رہا دل تو جہنم تک پہنچا دی اس نے۔ سمجھ والوں کے لیے تو بہت بڑی حدیث ہے دوستوں، بہت بڑی۔ اتنی اہم چیز ہے دل، اس حدیث میں ہم دیکھیں کہ اس کی نگہداشت، اس پہ محنت، اس پہ کوشش دل کی طرف ایمان کے بعد سب سے اہم کوشش ہے۔ ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے دل کی نگہداشت کرے، دل کی حفاظت کرے اور دل کو صحیح رکھنے کی پوری کوشش کرے۔ جس نے اس میں غفلت برتی، اس نے توجہ نہ دی تو عبادات بھی کام نہیں آئیں گی۔ یہ دیکھ لیں بڑی اچھی بریڈ وہاں سے ملتی ہے۔ جب دل اچھا ہو گیا الحمدللہ، اچھے دل کے ساتھ آپ نے عبادت کر لی، نماز پڑھ لی، تلاوت کر لی، تو فرشتے آ جائیں گے آسمان سے سن لو یہ شخص عبادت کرتا ہے، اس کے پاس جو بڑا مزہ آتا ہے، شروع ہو جائے گا زمانے کے اندر شخص آسمانی دنیا میں موجود رہتا ہے شخص، عبادت دیکھیں اس کے پاس جاؤ، جائے ہم دعا مانگنا دیکھا تو اس کے پاس جاؤ، وہ بہترین پروڈکٹس نکل رہا ہے اس کے اندر سے۔ لیکن کتنی قرآن اور حدیثیں کیسے طریقے سے ہمیں چیزیں الحمدللہ ہم تک پہنچاتی ہیں، کتنے واضح اور کتنا آسان طریقے سے بتایا جا رہا ہے تاکہ ہم رستے سے بھٹکے نہ۔ ہر انسان کا یہ فرض بن جاتا ہے، فرض بن جاتا ہے کیا کہ اپنے دل کو پکڑے بھائی، دل پہ محنت کرے، دل کو راستے پہ رکھے۔ جس طرح جب فیکٹری میں آپ جا کے دیکھیں نا، باقاعدہ ایک ٹیم ہوتی ہے انجینئرز کی، ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، وہ تعینات کرتے ہیں، ان کا کام کیا ہے وہ مشینوں کو چیک کرتے رہتے ہیں، کوئی مشین خراب نہ ہو، کہیں سے پرزہ خراب نہ ہو، کیونکہ پروڈکٹس بہترین نکلنا چاہیے، ہوتا ہے نا، کہیں ایسی خرابی نہ آ جائے مشین کے اندر کہ کوئی ایسی چیز ہو سارا پروڈکٹ ضائع ہو جائے، وہاں تو باہر کیسے نکلے گا؟ باقاعدہ انہوں نے ٹیکنیکل لوگ رکھے ہوتے ہیں، انجینئر رکھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ماہر رکھے ہوتے ہیں، اس مشینوں کو چیک کرتے رہتے ہیں چیزوں کو کہ بھائی خراب تو نہیں ہو رہا معاملہ، بڑی پے دیتے ہیں ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دل دیا ہے، دل کے لیے تو اللہ نے کہا کہ اس کو ہمیشہ چیک کرو، دیکھو اس کے انجینئر کون ہے؟ اللہ والے لوگ ہیں، ان سے جا کے اپنے پرزے کسواؤ، ان میں زیادہ آئل ڈلواؤ ان کو، تاکہ ان کی باتیں سنو، لیکن اس پہ عمل کرو۔ کیا کرو؟ عمل نہیں ہوتا پھر تو مشین کوئی صحیح ہوتی، وہ مشین چل رہی ہے خراب ہے، انجینئر صاحب نے اس میں نہ کوئی تیل ڈالا ہے، نہ پرزہ صحیح کیا ہے، نہ اس کو بدلی ہے کوئی چیز، مشین تو خراب ہے۔ تو اسی طرح ہم جائیں کسی کے پاس، ہمیں ہمیں سن کے اس پر عمل کرنا چاہیے نا، تاکہ ہمارا دل جو ہے وہ سمجھ جائے۔ بذات یہ ہے جو اس مجلس میں ہے بڑے ذوق شوق سے دوسری مجلس میں ہے وہ تبدیل ہوا ہو الحمد اللہ کے فضل سے، اللہ بھی تعالیٰ کہیں گے واقعی ماشاءاللہ یہ تو بھائی چل پڑا ہے، ٹور پہ ہے، کہتے ہیں لگ گیا راستے کے احتکام پہ لگ گیا اپنے کہ زبانی کلامی باتیں ٹھیک ہے، تم نے ذکر شروع کر دیا کسی اللہ والے کے پاس پہنچ گئے تو اپنے آپ کو جج تو کرو کہ کتنے تم کام کر رہے ہو، نہیں کر رہے، صحیح ہے، کس کام کے لیے ہے؟
کہاں کیوں جاتے ہیں کہ کسی کے پاس، اللہ والے کے پاس؟ کس لیے؟ ہاں کیا اصلاح ہے؟ ابھی نہیں سمجھتے بات. کس لیے آ جاتے ہیں؟ اصلاح کا دل کو صحیح کرنے کے لیے. کس لیے جاتے ہیں؟ سب بولے نا پھر پتہ چلے. اسی لیے آپ آئے ہیں، زور سے بولیں. اچھا اللہ نے نشانی بتائی. اب غلط فہمی ہے نا کوئی، ہمارا تو بالکل ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ نشانی بتاتے ہیں کہ جس تو کرو تو ٹھیک، کیونکہ اس طرح تو آ گیا میں ٹھیک ہوں تو ٹھیک نہ ہو، پھر جہنم. ساتھ ساتھ جج کرتے جاؤ اپنے آپ کو، میں صحیح ہو رہا ہوں یا نہیں ہو رہا ہوں، میرا ذکر کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، کام چل رہا ہے میرا یا نہیں چل رہا. تو اس میں ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے جب انسان کا دل بنتا ہے، اس میں ایک خاصیت پیدا ہوتی ہے دل کے اندر. قرآن بتاتا ہے قلوبہم وجلۃ. دل جو ہے اس کی ایک کیفیت بننا شروع ہوتی ہے، اس میں چیز پیدا ہو جانا شروع ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ خوف خدا آنا شروع ہوتا ہے. یہ نشانی ہے. قلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم یرجعون. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن کے دل بن جاتے ہیں، بننا شروع ہو جاتے ہیں، وہ دل جس دل سے اصلاح ہو چکی ہوتی ہے، جس سے پروڈکٹ بہترین نکلنا شروع ہوتا ہے، اس کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. کیا کہ وہ جو دل جن کے بن جاتے ہیں تو پھر وہ اللہ سے ڈر رہے ہیں. وہ لوگ اللہ سے اس لیے ڈر رہے ہیں، اتنا خوف ہوتا ہے کہ میں نے تو اللہ کے پاس جانا ہے، راجعون میں تو وہاں پہنچنا ہے دوبارہ. یہ کیفیت اس دل میں پیدا ہو جاتی ہے کہ میں تو اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے میں نے تو. اور کس حالت میں ہوتا ہے؟ قلوبہم وجلۃ. خوف پیدا ہو جاتا ہے اس چیز کے کہ اللہ اللہ کس طرح. اب کوئی برائی میں تو سوال ہی پیدا میں نہیں کروں، کیونکہ اس میں خوف پیدا ہو گیا، میں نے اللہ کے پاس جانا ہے. اتنا یقین پکا ہو جاتا ہے میں تو اللہ کے پاس پہنچنا ہے، یوں آ کے جواب دوں. اللہ نے یہ ایک نشانی بتائی پہلے. جب اس کا انسان کا دل اتنا حساس ہو جائے گا، اتنا خوفزدہ ہو جائے گا، تو پھر وہ کسی کے مال کھائے گا کہ وہ نماز ترک کرے گا. خیر یہ تو اسٹیج پہ بات کر رہا ہوں کہ وہ نمازی ہے، ذاکر ہے، تو دل بنا رہا ہے نا اپنا، تو وہ ایسا کام کرے گا. پھر اس کو پتا ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے، خوف زدہ ہے اس کا دل، کر ہی نہیں سکتا کوئی کام. اور تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص ہے،